اور مولا متقیان کے لیے رد شمس کا ثابت ہونا جو ہے وہ حقیقی ہے یا نہیں۔ اگر کہا جائے رد شمس ہوا تھا تو اس پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو چونکہ سورج غروب ہو چکا تھا، اس سے معدوم کا اعادہ لازم آتا ہے، پہلی چیز یہ، جو کہ محال ہے، مشکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے لازم آتا ہے کہ امیر نے نماز کو متاخر کیا کہ وقت نماز ختم ہو گیا تھا، تو برائے کرم اس مشکل کو حل فرمایا جائے۔ تو معتبر کتابوں میں مختلف روایات سے رد شمس کی تاکید ملتی ہے۔ باقی رہا کہ آپ کے دو اشکال کا جواب، کہ اگر اعادہ معدوم محال ہے تو قیامت کا دن بھی محال ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر رد شمس سے اعادہ معدوم لازم آتا ہے تو قیامت کے دن جملہ کائنات کو دوبارہ زندہ کرنے سے بھی اعادہ معدوم لازم آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ واضح رہے کہ اعادہ معدوم جو ہے اس وقت لازم آئے گا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رد شمس کی وہی حرکت جو ختم ہو چکی تھی اسی حرکت کو دوبارہ عالم کون و فساد میں لایا گیا تھا، اور اگر رد شمس کا معنی یہ کیا جائے کہ سورج اپنی معین جگہ پر آ گیا تھا تو اس سے اعادہ معدوم لازم نہیں آتا ہے۔ اور واضح رہے کہ یہ جملہ اعادہ معدوم ایک متناقض جملہ ہے۔ اگر آپ غور فرمائے تو آپ پر واضح ہو جائے گا اس بحث کی طرف کہ جس کی جانب اس جملہ سے اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ جملہ اس بحث کے عنوان کے لیے موضوع نہیں ہے۔ غور و تأمل فرمائیں تو واضح ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو محال ہے وہ معدوم کا اپنے مسلوب شدہ وجود کا حصول ہے، اور اس جملہ کا معنی یہ ہے کہ مسلوب شدہ جو دوبارہ عطا ہو۔ اور دوسرا اشکال اس لحاظ سے بے معنی ہے، جو کچھ معصوم نے کیا وہ حکم خدا سے کیا ہے۔ اس سے بالاتر وہ واقعہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیش آیا کہ جس موقع پر رد شمس کی روایت ملتی ہے آپ نے نماز کو قضا نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح سے اگلا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ زیارت ناہیہ منقولہ زیارات میں سے ہے یا نہیں، اور اس کا پڑھنا کیا حکم رکھتا ہے۔ زیارت جو ہے وہ منقول ہے، لیکن اس کی سند علم درایت کے قواعد کی روح سے تاحال ثابت نہیں ہو سکی، لہٰذا اس کو یقینی طور پر کسی معصوم کی طرف نسبت دینا مشکل ہے۔ البتہ صرف قربت کی نیت سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہر مرنے والے کے پاس قبر میں تشریف لاتے ہیں؟ کئی روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور صاحب وسائل نے الفضول المحمہ میں امیر المومنین کے انسان کی جان نکلنے کے وقت موجود ہونے کی ساری روایات نقل فرمائی ہیں، جن سے متأمل کو اس کے صحیح مطلب ہونے کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے اگلا سوال ہے کہ کیا معصومین علیہ السلام کو جناب سیدۃ النساء علیہ السلام مجلس عزا میں وہ حاضر ہوتی ہیں یا نہیں، جس طرح ہم جو ہے مجالس میں ذکر کرتے ہیں۔ تو بعض روایات میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور جناب سید الشہداء کی عظمت اور برکت اور اہمیت کے پیش نظر ایسا ہونا بہت ہی ممکن ہے، اور بلکہ قریب الوقوع بھی ہے، اور اس کا ذکر تذکرہ جو ہے بعض روایات میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور وہ موجود ہے۔ کیا انوار و خمسہ علیہ السلام کو خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے خلق کیا گیا ہے؟ متعدد روایات میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور ایسی چیز پر اطمینان یا ایمان رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کثرت روایات سے اس چیز کے تواتر معنوی سے ثابت ہونا بعید نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کلمہ نور سے کیا مراد ہے؟ نور کے معنی روشنی اور ہدایت کے ہیں، کیونکہ اس سے انسان کی راہبری ہوتی ہے، اس لیے اس کو نور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کو اس لیے نور کہا گیا ہے کہ انبیاء ائمہ علیہ السلام کو نور کہا گیا ہے، اور خداوند عالم کو بھی سورہ نور میں نور کہا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ روشنی جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یہ جمادات کی قسم ہے، انسان اشرف المخلوقات کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا لفظ نور جب کسی معصوم یا خدا پر اطلاق ہو تو اس سے یہ روشنی مراد نہیں ہے، بلکہ راہبری اور ہدایت مراد لی جاتی ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ علم غیب جو ہے کیا ہے، اور کیا محمد و آل محمد علیہ السلام علم غیب کے عالم ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کے حواس خمسہ کے احاطہ سے باہر ہو اس کو غیب کہا جائے گا، اور اس کے جاننے کو جو ہے علم غیب سمجھا جائے گا۔ اس طرح ہر وہ چیز جو ہمارے حواس خمسہ کے احاطہ میں نہیں اور اہل بیت کو علم ہے، یہ ان کا علم غیب شمار ہوگا۔
اور ظاہر ہے کہ ایسی ہزاروں چیزیں ہوں گی، بلکہ اس کا کسی عدد میں محدود کرنا ہماری حدود عقل سے جو ہے وہ باہر ہے، اور ان سب کا جاننا ہمارے لحاظ سے علم غیب سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ ائمہ علیہ السلام کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور واضح رہے کہ ائمہ میں سے کسی کے علم کی حدود کا سمجھنا بلکہ اس کے متعلق بحث کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی بحث پر کوئی علمی یا فقہی یا عملی اثر جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے۔ ہم عام لوگ ایک دوسرے کے علم کی صحیح حد بندی نہیں کر سکتے، اس لحاظ سے معصومین علیہ السلام کے علم کی حد بندی کرنے کی کوشش کرنا نہایت ہی بے سود اور جو ہے غیر معقول اقدام ہے، ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہم پر واجب ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ خداوند عالم نے معصومین کو مراتب عالیہ عطا فرمایا اور مناصب عالیہ سے نوازا تھا۔ ان مناصب کو نبھانے کے لیے ایک وسیع اور ہماری فکر سے باہر علمی استعداد کی ضرورت ہوگی، جس کی حدود کو صرف خدا اور ائمہ ہی جانتے ہیں، اور خداوند عالم وہ علم یقیناً معصومین علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔